مولانا یہ سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء کا تذکر ہے۔ پہلے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت اقدس موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور ابتلا بالمصائب علی الانبیاء کا ذکر تھا، کچھ دیگر انبیاء کا بھی آ گیا۔ اب بتاتے ہیں اس صورت میں کہ انبیاء کا احترام کیا جائے، یہاں بھی انبیاء کے قصے ہیں۔ تو قصۃ الانبیاء ہے، ترتبط بقصۃ الانبیاء، اس میں بھی ابتلا بالمصائب، یہاں بھی اس قسم کا یہ ہے کہ انبیاء کا قصہ ہے کہ انبیاء یہ قابل احترام ہے، ان کا احترام کر لے آدمی۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے یہ کہ تبلیغ اور تشجیع کا ذکر تھا کہ فکر نہ کر لو، اللہ نے جیسے آپ کو تسلی دی۔ اس صورت کے اندر دیگر انبیاء کے واقعات ہیں، یہ بھی تشجیع علی دعوت ہے کہ دعوت پر آدمی کو یہ ہے کہ دلیر ہونا چاہیے۔ اس صورت کا دعویٰ جو ہے نا، دو چیزیں ہیں مولانا، ایک اکرام الانبیاء اور دوسرا یہ کہ نفی الشرک فی الدعاء، دعا میں اللہ سے صرف دعا کی جائے، مانگی جائے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اس صورت کے دو حصے ہوں گے، ابتدائی حصے کے اندر تخویفات بھی ہے، اور اللہ تخویف دنوی بھی ہے، اخروی ہے، اور لوگوں کے غفلتوں کے قصے بھی ہیں، اور دوسرا حصہ صورت کا انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہیں۔ یہ صورت اس طریقے پر پورا ہو جائے گا۔ اور ایک آسان ذکر بھی ہے، آسان ربط ہے، جو پہلے میں نے ربط تو آپ کو بتا دیا، ایک آسان ربط ہے جو سب سے، من اعرض عن ذکری جو بتایا پہلی والی صورت میں، من اعرض عن ذکری، یہاں پر ہے ما یاتی من ذکر من ربہ محدث، تو یہاں بھی ذکر ہے، وہاں بھی ذکر ہے، اور ذکر کا معنی وہاں پر دین بتایا اور اصول دین بتا دیا، یہاں بھی یہی دین اور نئی نصیحتیں۔ تو السورۃ ترتبط بما قبلہا بالذکر، لفظ ذکر سے جڑے گا۔ نزول نمبر 73 ہے اس کا، سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہو گیا، نزول نمبر 73۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، اور حال یہ کہ وہم معرضون فی غفلۃ، اور وہ اپنے غفلت میں ڈوبے ہوئے روگردانی کر رہے ہیں۔ ما یاتیہم ذکر کائن من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون، ما یاتیہم من ذکر، من زائدہ، ذکر فاعل ہے، کوئی نئی نصیحت کائن من ربہم، اللہ کی طرف سے، کوئی نصیحت اللہ کی طرف سے، محدث کوئی نئی نصیحت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی، مگر حال یہ ہے کہ الا استمعوا، اس کو سنتے، اس حال میں سنتے کہ وہم یلعبون بہ، اس پر یہ مذاق بھی کرتے ہیں اور اس پر کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ حال بنے گا اللہ آپ کا استمعوا وہم یلعبون، یہ دو جملے، یہ وہم یلعبون استمعوا کی ضمیر سے، یا یہ کہ دونوں کو حال بنا دو ما یاتیہم میں ہم سے، لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ غافلتاً قلوبہم، درا حال ہے کہ یہ بھی قلوب فاعل بنے گا لاہیتاً کا، اور پھر یہ کہ یہ بھی حال بنے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم اور مشرک ہیں وہ سرگوشی کرتے ہیں اور یقولون کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ محمد مگر تمہارے جیسے انسان ہے، تو یہ کیا چودھری بننا چاہ رہا ہے؟ سمجھے؟ اب مولانا یہ بھی ان ترکیبوں میں سے ہے کہ جب الذین ظلموا موصول صلہ یہ فاعل بن رہا ہے اسرہ کا، تو پھر اس کو اسرہ ہونا چاہیے تھا، اسروا جمع کیوں لایا؟ سمجھ شریف؟ تو آپ یہ کہہ دیں یہ اصل میں ہے والذین ظلموا اسروا النجوى، بولو الذین ظلموا اسروا النجوى، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ الذین ظلموا مبتدا بنے گا، اسروا النجوى فعل با فاعل، النجوى مفعول بھی ہے، اس کے لیے خبر بنے گا۔ والذین ظلموا اسروا النجوى، ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ الذین ظلموا فاعل نہیں ہے، یہ اسروا کے واو سے بدل ہے، ابدال الظاہر من المضمر کے قبیل میں سے، ابدال الظاہر من المضمر۔ حدیث میں اس قسم کی بہت سی مثالیں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، ملائکہ جب جمع ہے تو یتعاقبون پھر جمع کیوں لایا؟ یتعاقبو ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی ڈاکٹر طٰہٰ صاحب کے اعتراضات میں سے ہیں، دو جواب میں نے آپ سے عرض کر دی۔ تیسرا جواب جو کہ مرجوح ہے، نحویوں کا قول آپ نے، وہ یہ ہے کہ الذین ظلموا یہی فاعل ہے اور اسروا کا واو حرف ہے، یہ فاعل نہیں ہے، حرف ہے، صرف علامت جمع ہے، یہ حرف ہے، اصل فاعل وہی ہے۔
سمجھے؟ اکلونی البراغیث کی ایک ترکیب یہ ہے، اکلونی البراغیث، یہ واو حرف ہے، جبکہ جمہور نحویوں کے ہاں واو فاعل ہوتا ہے۔ ضربہ کو تو چھوڑو، ضربہ الف فاعل ہے، ضربو کا واو فاعل ہے، سمجھ رہے؟ کراچی والے کہتے ہیں ضربہ فعل اور ہما اس میں فاعل، ضربو فعل اور ہم اس کا فاعل، سمجھ رہی میں کہ یہ حماقت ہے مولوی صاحب، حماقت ہے۔ اور ایسی کتابیں پھر لکھ کر کے ان پر بڑے بڑے مولویوں کی تصدیقات ہے کہ واہ کہ نحو میں ماشاءاللہ اس نے کہا اما یتسالون، یتسالون فعل، ہم اس میں فاعل، سمجھے؟ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر بڑے بڑے لوگوں کی تصدیقات اور تقریضات ان پر ہے کہ ماشاءاللہ حق ادا کی ہے، قرآن کی ترکیب لکھی، سمجھے؟ میں ایک جگہ گیا تو مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ الشیخ ماہر فی النحو الحمدللہ فلہ تصانیف عدیدہ فی هذا الفن، تو ایک عربی کی ایسی ضخیم کتاب دکھائی کہ یہ لکھی ہے انہوں نے، حضرت نے نحو میں لکھی ہے، ترکیب میں لکھی ہے، تو اس میں اس نے لکھا کہ مضاف مضاف الیہ میں عربی عبارت تھی، وہو مضاف وہو عامل فی المضاف الیہ، یہ مضاف الیہ کے اندر عامل ہے، یجرہ اس کو جر دیتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ مضاف کو عامل قرار دیے، مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ مجرور بالمضاف، مضاف الیہ مجرور ہے مضاف کے ذریعے سے، مضاف نے اس کو۔ میں نے کہا مولانا غلام و زیدن میں اللہ کے بندے، غلام جامد ہے اور الجامد تو عمل ہی نہیں کرتا، تو آپ کے قول کے مطابق غلام اس کو زید کو جر دینے والا غلام ہے؟ پاگل آدمی، غلام و زیدن زید کو جر دینے والا غلام نہیں ہے، زید کو جر دینے والا وہ لام ہے جو مقدر ہے، غلام لزیدن، اور تو غلام کو جب مضاف کو جب عامل قرار دے رہا ہے وہ خافضن، وہ خافض للمضاف الیہ، مضاف الیہ کو یہ جر دے رہا ہے، اور مضاف الیہ مخفوض، وہ مخفوض ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں تیرے نحو پہ، کیا کمال کیا ظالم، اور اس کتاب پر لاکھوں روپے خرچہ ہو گیا، ایسا عمدہ قسم کا کاغذ، عمدہ قسم کی اس کی چھپائی، آپ بھی سمجھ گئے چشمے والے، سمجھ میں آئے آپ کو؟ سمجھے؟ اب اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے، لاکھوں روپے لگے، اللہ کے بندے، یہ تو نحویر اگر کسی شاگرد کو کوئی پڑھائے تو ایسی غلطی تو نہیں کرے گا، جامد عمل ہی نہیں کرتا، سمجھے؟ اب مضاف کو تو کہہ رہا، اور ماشاءاللہ نحو کی داد ملی ہے، سمجھے؟ اس قسم کے چھوٹے بچوں کی بھی یہ حرکتیں نہیں، سمجھ میں آئے کون ہے؟ ہوتا رہتا مول صاحب۔ یہ تیسرا قول ہے اکلونی البراغیث کا، جو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایک مرجوح قول ہے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مشرکین یہ کہ آپس میں یہ کہ سرگوشی کرتے ہیں، یقولون کہتے ہیں کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، تمہارے جیسے بشر ہے، اَتُخْطِئُونَ، تم لوگ خطا کار ہو، فَتَأْتُونَ السِّحْرَ، اس جادو کے پاس آتے ہو، جادوگر کے پاس آتے ہو، جادو کے پاس آتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ جادوگر ہے، پھر بھی اَتُخْطِئُونَ، کب تک تم غلطی کرو گے، اَتُخْطِئُونَ، غلطی کرو گے، فَتَأْتُونَ السِّحْرَ، جادو کے پاس آتے ہو، حال یہ کہ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ قال اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، یہ رب مبتدا بنے گا، ربی یعلم القول، میرا پروردگار یہ کہ یعلم القول فی السماء والارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی باتیں ان کو وہ جانتا ہے، یعلم القول حال کون کان فی السماء والارض وهو السمیع للاقوال العلیم بالاحوال، وہ اقوال کو بھی سننے والا ہے اور احوال کو بھی جاننے والا ہے۔ بل قالو، ترقی کر کے یہ کہ اللہ کا اضراب کے لیے بل قالو کہتے ہیں اضغاث احلام ہوا اضغاث احلام، یہ قرآن یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے پرانے خواب ہے، یہ خواب ہی ہے، بل قالو ہوا اضغاث احلام، بل افطرا، بلکہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے،
فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ان کان محمد صادقا، اگر محمد سچا ہے تو فلیأتنا بآیۃ، فرمائشی معجزہ لے کر کے آ جائے، اتیانا کائنا کما ارسل الاولون، جیسے کہ پرانے انبیاء کو معجزہ دے کر کے بھیجا گیا۔ کما ارسل الاول بتاویل مصدر ثابتا کان، اتیانا کی صفت ہو کر کے مفعول مطلق بنے گا لیاتنا کے لیے۔ ان کان محمد صادقا فلیاتنا بآیۃ کما اتیانا کائنا کما ارسل الاولون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ معجزہ فرمائشی مانگتے، اگر دکھا بھی دوں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ یہ پرانے لوگوں کے حوالہ دیتے، جیسے پرانے لوگوں کے پاس انبیاء نے لے کر کے معجزے، تو پرانوں نے بھی تو نہیں مانا تو تم بھی تو نہیں مانو گے نا، اور پرانوں نے جو فرمائشی معجزہ مانگا، معجزہ دکھایا گیا، تب بھی تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو تم تو انہی کے اولاد ہو، انہی کا نطفہ ہو، کون سے اچھے ہو۔ ما آمنت قبلہم قریۃ من زائدہ ہے، ما آمنت قبلہم، ان سے پہلے ایمان نہیں لایا بستیوں نے، وہ بستیاں کہ ہلکنا ہے جن کو ہم نے ہلاک کیا، معجزہ دیکھنے کے بعد پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ افہم یؤمنون، کیا یہ مشرکین مکہ یہ ایمان لیں گے؟ یہ بھی تو ایمان نہیں لائیں گے۔ افہم یؤمنون، مزہ ہے نہیں ہے قرآن دا اپنا مزہ ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب 24 گھنٹے میں 2 رکعت پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کوئی مسجد بھی دے دے، کسی مدرسے میں پڑھاؤ، قرآن کا درس دے دو، صبح شام قرآن کا درس دے دو، اور درس قرآن سے جو آپ کو روک کے اور کہے کہ فضائل اعمال کا درس ہو، فضائل اعمال ہمارے حضرت اقدس کی ہے، ہم فضائل اعمال والے کو سمجھتے، اس کا درس ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن قرآن 100% اس سے اونچا ہے قرآن کا درس۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اسی فضائل عمل کا قرآن کا درس نہیں ہوگا، اچھا سا جوتا اٹھا کر کے آپ کے اس کے منہ پہ مارو، میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، کس کر کے گھسیٹ کر کے کتے کی طرح اس کی پٹائی کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے آپ حضرات کو، سمجھے؟ فضائل عمل ہمارے ہیں، زکریا ہمارا ہے، حضرت جی ہمارے ہیں، زکریا جیسے عظیم محدث ہمارے حضرت فرماتے تھے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے کہ شیخ الحدیث کا لفظ تو سب کہتے استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا میں شیخ الحدیثی کا لفظ صرف زکریا پر فٹ آتا ہے، واقعتاً بڑے محدث، سمجھے؟ زکریا 24 گھنٹے میں قرآن کا ختم نکالے، زکریا کی زندگی بخاری کی شروعات اور موطا امام مالک اور قرآن پڑھنے پڑھانے میں اسی میں زکریا کی زندگی گزر گئی، اور زکریا کو تم قرآن سے اتنا دور رکھتے، کس کر کے ساتھی پٹائی کرے، سمجھے؟ اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی یہ نہ دیکھے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، خوب گھسیٹ کر کے، جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا نا کس کر کے، اور وہ بھی ایسے نہیں، بہترین پٹائی کر کہ اس قسم کی مقدس پاکیزہ جماعت کو تو بدنام کر رہا ہے، یہ پاکیزہ جماعت تھی لیکن اس کے اندر مکھیاں چلی گئی، سمجھے؟ تو مکھیوں نے یہ کر دیا کہ وہاں سے سارا گند انہوں نے، یہ نہیں ہونے چاہیے مولوی صاحب۔ فاضل ہے ہمارا، جامع صدیقیہ کا فاضل ہے اور بنور ٹاؤن کا فاروقیہ کا، اور جا کر کے اس نے سال لگایا، ہماری بدبختی کی، درس قرآن کو اپنی مسجد سے بند کیا، سمجھے؟ قربان ان مقتدیوں پہ مجھے افسوس ہے کہ اس کی پٹائی کیوں نہیں کرتے، سمجھے میرے کو؟ ان مقتدیوں پہ قرآن کے اپنے برکات ہیں، سمجھے؟ جب یہ ترجمہ قرآن اسکولوں میں لازم ہو گیا تو ہمارے مختلف مکاتب فکر، تو بریلوی عالم بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا بغیر گرامر کے یہ لوگ غلط پڑھیں گے، شیعہ نے بھی اچھی بات کی، یہ جماعت اسلامی کی گرامر نہیں، لیکن میں نے کہا کہ کون سے گرامر ہوتا ہے کہ جو جہاز میں ہم بیٹھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات کی جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیے، ورنہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر کے پلٹ کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ ترجمہ بھی غنیمت ہے جہاز میں جو پڑھتے ہیں، یہ غنیمت۔ آپ لوگ تو نہیں گئے، سمجھے؟ تو جن لوگ جو ساتھی گئے تو یہ ضرور پڑھتے ہیں، تو غنیمت ہے، پوری چیز نہ ملے تو یہ غنیمت۔ اس میں کوئی گرامر میں نے کہا بچے مرتد تو نہیں بنیں گے، لیکن اس وزیر کو اللہ جزائے خیر دے، وزیر نے وہ بڑی پیاری بات کی،
اس نے کہا کہ لڑ لڑ کر کے ان حکومتوں سے میں نے ترجمہ قرآن لازم کرائے، اسکولوں میں بڑی مشکل سے اس کی منظوری ہم نے لی ہے، اور اب آپ لوگ مولوی لوگ لڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ قیامت کے دن تمہارے گریبان ہوں گے اور یہ ہے کہ یہ بچے مرتد ہو جائیں گے، تو کم از کم اتنا ہوگا، مفسر تو نہیں بنیں گے لیکن قرآن کی اپنی برکات ہے، سمجھے۔ اس لیے میں نے ساتھیوں سے عرض کیا، پھر وہ سارے کے سارے کہنے نہیں ہم نے اتنا سال گرامر پڑھا، اتنا ترجمہ قرآن جو ہے نا یہ بالکل اس طریقے پر بغیر گرامر کے گمراہی ہے۔ تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا تم لوگ بڈھے ہو گئے، تم لوگوں نے گرامر پڑھی ہے؟ کیا گرامر پڑھی؟ سارے کے سارے کہہ رہے ہو ترجمہ، لفظ ترجمہ ہے نہیں ترجمہ ہے، سمجھے۔ تمہاری گرامر کا حال یہ ہے کہ لفظی تو تم غلط پڑھ رہے ہو، ترجمہ، جمعہ کہاں سے آ گیا، یہ جمع ہے، سمجھے۔ بس وہ جانے دو اس بابا جی اس انداز میں ہیں، قرآن کے اپنے برکات ہے۔ مولوی صاحب قال بل قالوا هو اضغاث احلام، یہ ہو گیا۔ فرماتے ما امنت قبلہم، ان سے پہلے ایمان نہیں لائے، قریۃ کسی بھی بستی نے، اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کیا ہو، کسی بستی نے یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے۔ یہ کہ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ امانت پر عطف ہے، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما ارسلنا، باقی کہتے ہیں کہ یہ کھاتا پیتا ہے، مرد ہے، انسان ہے، تو وما ارسلنا قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے مرد ہی تو ہم نے بھیجے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے، یہ صفت بنے گا رجال کے لیے۔ فاسألوا اہل الذکر، تم یہودیوں سے پتہ کرو، اہل تورات سے، اہل ذکر سے مراد اہل تورات، ان کان الامر کذالک، اے مشرکین مکہ اگر تم نہیں جانتے ہو، ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پتہ کرو۔ ان کی کتابوں میں کیا موسیٰ علیہ السلام رجل نہیں تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام رجل نہیں تھا؟ یعقوب علیہ السلام رجل نہیں ہے؟ اسحاق علیہ السلام یہ رجل نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام رجل نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے رجال ہے، تو میں اگر رجل شادی کر رہا ہوں، بازاروں میں جا رہا ہوں، تو کہتے یہ نبوت کے منافی ہے، کچھ تو۔ وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان میں سے کسی کو ایسا جسد نہیں بنایا کہ لا یاکلون، جسد چونکہ جمع ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، معنوی طور پر تو لا یاکلون طعام، اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے صفت بنے گا، جو کھانے نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہ ہمیشہ رہنے والے تھے، سمجھیے۔ اب دو نفی آگے، لہذا اس سے اس بات ہوگا، نتیجہ یہ ما جعلناہم جسدا، ایسے ہم نے ان کو جسد نہیں بنایا کہ کھانے بھی نہ کھاتے ہوں، اور ایسا ہم نے ان کو نہیں بنایا کہ اللہ آپ کا یہ کہ اس ما جعلناہم اور وما کانوا خالدین، ہمیشہ رہنے والے بھی ہم نے ان کو نہیں بنا دیا کہ ہمیشہ رہیں، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس بات ہے خلاصہ یہ نکلا کہ وہ جسد بھی تھے اور کھانے والے بھی تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے انبیاء سے وعدہ نصرت کا وعدہ ہم نے سچا کر کے ان کو دکھایا، فانجیناہم، ان کو نجات دے دی، ومن نشاء، اور جن کو ہم چاہتے، من نشاء ہم پر اس کا عطف ہے، واہلکنا المسرفین، اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہارے لیے قرآن اتار دی، کتاب سے قرآن، ایسی کتاب ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہاری نصیحت موجود ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہاری نصیحت ہے، یہ فیہ خبر مقدم، ذکرکم مبتدا مؤخر، یہ کتابوں کے لیے صفت بنیں گے۔ اتغفلون، کہ تم غافل ہو جاؤ گے، فلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لوگے۔ وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، باقی اب بتاتے وہ اہلکنا المسرفین، جو بتایا تھا کہ ہمیشہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، اس کا بیان ہے۔ وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، کتنی بستیاں جو کہ ظالم تھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کم محلن منصوب مفعول بھی ہے قسمنا کے لیے، من قریۃ، قریہ موصوف، کانت ظالمۃ صفت، یہ تمیز بنے گا کم کے لیے۔ کتنی بستیاں ظالم قسم کی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وانشانا بعدہا، بعد ہلاکہا، ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے پیدا کر دیا قومن آخرین، دوسری قوموں کو۔ فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے یہ کہ عذاب کا ادراک کر لیا، جس وقت عذاب کا ادراک کر دیا، تو اذا هم منها يركضون، یعنی فروا، وہاں سے بھاگے، اذا هم منها يركضون، ان بستیوں سے ایڑیاں لگا کر کے بھاگنے لگے جلدی میں۔ فقال لهم اللہ، یا فقال لهم الملائکۃ، فرشتوں نے کہا کہ لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا، واپس لوٹو، الی ما، ان نعمتوں کی طرف کے اترفتم فیہ، جن میں تمہیں سہولت سے رکھا گیا، وہ مساکن، اپنے بنگلوں کی طرف کہاں جاتے ہو، یہ مذاق ہے، لعلکم تسألون، شاید تم سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تم سے سوال کیا جائے۔
شاید یہ کہ تم سے مزدور آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، غریب لوگ تم سے سوال کریں۔ یہ مولانا مذاق ہے، ارے کدھر بھاگتے ہو؟ جب اللہ کا عذاب آ گیا او جاؤ نا اپنے بلڈنگوں میں جاؤ، اور تاکہ وہاں غریب لوگ آ کر کے آپ سے کچھ مانگیں، تم تو بہت بڑے لوگ ہو۔ ارے کچھ والا پڑا مولانا، لوگ سائل بن جائے تم مسئول ہی ہے کہ بن جاؤ۔ اے جی فقراء کی جانب سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لا ترکضوا ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اپنے ٹھکانوں کی طرف لعلکم تسألون، شاید یہ ہے کہ تم سے فقیر لوگ مانگے، یا یہ ہے کہ تم اپنے بنگلے میں جاؤ ایسے اور لوگ غریب دوسرے تمہارے پبلک آ جائیں کہیں مزاج اقدس کا کیا حال ہے؟ مزاج کا کیا ہے؟ مزاج کا کیا ہے؟ لعلکم تسألون کے دو معنی ہو گئے، سمجھے؟ ایک یہ ہے کہ جاؤ ہم پہ، کہاں جائیں؟ فرشتے کہتے ہیں تم جاؤ اپنے ٹھکانوں میں، غریب لوگ ہیں، اللہ کے واسطے 1 روپے دے دو بھائی، 2 روپے دے دو بھائی، اللہ کے واسطے تم سے سوال کریں، وہ غریب سائل ہوں گے اور تم مسئول ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کہاں بھاگتے ہو؟ جاؤ وہاں پر پلنگوں پر اس طرح پڑے رہو، پلنگ پہ پڑے رہو، تاکہ تمہارے چمچے آ کر کے کہیں کیا حال ہے مزاج اقدس کا، تمہارے مزاج کا۔ اس لیے کہ چمچوں کی تو کمی نہیں ہے، اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی انسان ہے تو وہ عمران خان ہے۔ دیکھا، یہ اعلیٰ درجے کا، اس سے چمچگری کی کوئی آگے حد ہی نہیں ہے۔ یہ ہوا نہیں ہوا؟ سمجھ رہی؟ حدیث میں آئے اذا مدح الفاسق غضب الرب، جس وقت فاسق کی تعریف ہوتی ہے اس وقت میرے رب کو جو غیرت آتی ہے، اور میرا رب جس طرح غصہ ہوتا ہے، توبہ توبہ۔ اذا مدح الفاسق، سمجھے؟ حد ہو گئی مولوی صاحب۔ کائنات میں اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، کائنات پتہ کیا، سمجھے؟ اس کائنات میں اگر اللہ کے بعد ہے تو وہ کون ہے؟ امیر المومنین حضرت اقدس ہے۔ سمجھتا ہے؟ یہ جاؤ تاکہ تم اس قسم کے گانے گانے والے تو ہے، سمجھ رہی ہیں کہ وہ ہمارے شاگرد بھی ہوتے بعض اس قسم کے، سمجھے؟ ایسے کر کے استاد ٹکے کا ہوتا ہے لیکن اس کو کہتے کہ تو ہی ہے، سمجھے؟ وہ تو پھر اپنے شلوار سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ پیرا نمے پرند مریدہ آہارا میں پرانند، پیر خود اڑتے نہیں ہے، لوگوں کو انگلی دے کر کے اڑا دیتے، سمجھے؟ اور سمجھتا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوگی۔ ہے مولوی صاحب۔ قالوا یا ویلنا، آپ کو لعلکم تسألون سمجھ میں آ گیا؟ قالوا یا ویلنا، ہے ہلاکت ہمارے لیے، یا ادعو کا مقام، اور ویلنا مضاف اس کے لیے مفعول بنے گا، ادعو اللہ آپ کا فعل، انا ضمیر فاعل، ہمارے لیے ہلاکت ہو، انا کنا ظالمین، ہم لوگ تو بڑے ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا۔ فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ سے مسلسل یہی پکار ان کا رہے گا۔ ما زالت تلک دعواہم، یہ تلک زالت کا اسم ہے اور دعواہم ما زالت کی خبر ہے، یہی ہمیشہ سے یہ پکار اور یہ فریاد ان کی رہے گی۔ حتیٰ جعلناہم، فریاد رہی، حتیٰ جعلناہم حصیداً خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کٹے ہوئے کھیت اور خامدین بجھے ہوئے، کٹے ہوئے بجھے ہوئے کھیت کی طرح کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ ہم ضمیر مفعول اول جعلنا کا، حصیداً مفعول ثانی ہے، اور خامدین اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ یہ مصدر ہے، اور یہ ہے کہ یہ بدل ہے اس سے حصیداً سے، اور اس کو حال بھی بنا دیں آپ، اللہ آپ کا بھلا کریں، جعل کہ ہم ضمیر سے بھی کر سکتے ہیں، حصیداً مفعول ثانی، حتیٰ جعلناہم حصیداً، حتیٰ کٹے ہوئے، حصید چونکہ فعیل ہے لہذا اس میں تثنیہ اور جمع، اب ہم ضمیر پہلے والا جمع ہے تو یہ حصیداً یہ تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب میں چلتا ہے، اور خامدین حال کونہم، در حال کہ وہ بجھے ہوئے جیسے آگ کو بجھایا جاتا۔ اب فرماتے ہیں کہ ان کا ہلاک ہونا، اس سے کچھ قوموں کا ہلاک ہونا، پھر نئی قوموں کا پیدا ہونا، اس سے آپ کو تو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ما خلقنا السماء والارض، آسمان و زمین کو، وما ثبت بینہما، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا در حال کہ لاعبین، ہم لوگ یہ کہ مذاق کر رہے ہوں، اور ہم لوگ یہ کہ کھیل رہے ہوں، کھیل کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر کوئی مشغلہ اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی جو اللہ سے غافل کرنے والی کوئی صورت ہے، یعنی ما یلہی عن اللہ، لو اردنا ان نتخذ لہوا، کوئی مشغلہ اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے فضول، کہ اگر کوئی اس قسم کا کھیل ہمارا مقصد ہوتا لاتخذناہ من لدنا، تو ہم آسمانوں پر بنا لیتے اپنے پاس سے، تمہیں تو نہ دکھاتے نا، ان کو نہ فاعلین، اگر ہمیں کچھ کرنا ہوتا، لہو و لعب اگر ہمارا مقصد ہوتا تو ہم وہی آسمانوں پر کوئی ترتیب آپ سے چھپا کر کے کرتے، آپ کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ آسمان و زمین آپ کو دکھا رہے، یہ لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے ہے۔ ان میں بسنے والی مخلوقات وہ بھی عبرت ہے، ایک مخلوق آ رہی ہے پھر فنا ہو کر کے جا رہی ہے، اور ان کی جگہ پر ایک نئی مخلوق آ رہی ہے، اس سے آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے۔ لو اردنا بفرض المحال، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر لہو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مشغلہ، اگر کوئی ہمارا مقصد یہ کہ ہوتا اور لہو، تو لاتخذناہ من لدنا، یہ لہو و لعب ہم اپنے ہاں سے کر لیتے، آپ کو تو نہ دکھاتے، ان کو نہ فاعلین اگر ہمیں کچھ کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم توحید کو اٹھا کر کے مار دیتے علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، پس اس کو ہلاک کرتا ہے، اس کی دماغ کو توڑ دیتا ہے، فاذا هو زاہق، باطل بھاگ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے تباہی ہو اے مشرکین، مما تصفون، جو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ شیخ الاسلام کا مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں، یصفون تصفون کا معنی جھوٹ، تم جھوٹ بولتے ہو ان للہ ولدا، اللہ کے اولاد عزیر عیسیٰ علیہ السلام۔ اڑے ہو گیا مولانا۔ بل نقذف بالحق، توحید کو، حق کو اٹھا کر کے مار دیتے علی الباطل، باطل پر، شرک پر، باطل سے شرک مراد ہے، فیدمغہ کا معنی فیہلکہ، اس کی دماغ کو توڑ دیتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے اس کو، فاذا هو زاہق، باطل بھاگ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اے مشرکین تم دیکھو کہ حق کو کبھی فتح نہیں ہوتی، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، لکم خبر مقدم، الویل مما تصفون، ویل کے ساتھ متعلق ہے، یہ مبتدا ہے، الویل مما تصفون، ہلاکت ہو تمہارے لیے جو جھوٹ بولتے ہو اللہ پر۔ اللہ کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَهُ مَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا لَهُ مَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوک لہو، یہ اللہ کا ملک ہے، یہ جملہ یہاں پر پورا ہو گیا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس آسمانوں پر جو فرشتے رہتے ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، مَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ، یہ مبتدا بنے گا، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یہ اللہ کی عبادت سے کبھی روگردانی، تکبر نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، تھکتے بھی نہیں ہے، فرشتے ہمیشہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، لا یستحسرون کی ضمیر سے حال بنے گا، یہ فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، کبھی سست نہیں پڑتے، سمجھے، کبھی سست نہیں پڑتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، ام اتخذوا آلہۃ من، کیا انہوں نے اتخذوا غیر اللہ ہے، میرے غیر کو اللہ کا بھلا کرے معبود بنایا، زمین سے یہ کہ گھڑ کر کے زمین سے، وہم ینشرون، وہم ینشرون، کہ یہ اللہ کا بھلا کرے مردوں کو زندہ کریں گے، ہم ینشرون، کہ یہ مردوں کو، درحال کہ یہ مردوں کو زندہ کریں گے، نہیں، یہ تو خود اللہ کا بھلا کریے کہ کیا بے جان ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ، ام اتخذوا غیری، میرے غیر کو بنا دیتے، مفعول اول آلہۃ سے معبود، کائنۃ من الارض، جو زمین کی پیداوار ہے، ہم ینشرون، یہ آلہہ کی صفت بنے گا، اللہ کا بھلا کرے، ہم ینشرون، کہ یہ مردوں کو زندہ کریں گے، نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بفرض المحال، اگر آسمان و زمینوں میں بہت سے الہ ہوتے، آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن بگڑ نہیں رہا۔ اگر بہت سے الہ ہوتے تو ایک سورج کو کہتا ہے ادھر چلو، دوسرا کہتا ہے ادھر چلو، ایک چاند کو کہتا ہے ادھر چلو، دوسرا کہتا ہے ادھر چلو، موسم میں بھی ٹکر ہوتا، جیسے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب زیادہ ہوتے تو ایک دوسرے کے گریباں کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے کہ دیکھا اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر یہ مخلوق کسی اور کی بھی ہوتی اور پارٹنر ہوتے، لذهب كل الہ بما خلق، ہر ایک اپنی مخلوق کو لے کر کے ایک صوبے میں آباد ہو جاتا الگ، لیکن ایک اللہ ہے، ساری حکومت اسی کی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ فسبحان اللہ رب العرش، عرش کے جو مالک اللہ وہ پاک ہے اور بالکل اولاد سے، شرک سے بھی پاک ہے، اما یصفون، جو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لا یسأل اما یفعل، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے پوچھا نہیں جاتا، بارش برسائیں کوئی پوچھنے والا، فصلوں کا نقصان ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سردی کو لائیں کوئی پوچھنے والا نہیں، گرمی کو لائیں کوئی اس کے افعال کے بارے میں اسے پوچھا نہیں جاتا، وہم یسألون، لیکن ان لوگوں سے پوچھا جاتا،
زنا کرے دے تب بھی پوچھا جائے گا، چوری کرے تب بھی پوچھا جائے گا، اللہ کو گالی دے دے تب بھی پوچھا جائے گا، مسجد کے اندر ٹٹی کرے تب بھی اسے پوچھا جائے گا، تمہارے ایک ایک عمل پر تم سے پوچھا جائے گا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا آلہۃ کائنۃ من دون اللہ، آلہۃ مفعول اول ہے، اللہ کے علاوہ کائنۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اتخذوا آلہۃ معبود کائنۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے بنایا ہے۔ بولو یہ ان پر کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، فرماتے کہ کوئی دلیل لے کر کے آ جاؤ۔ ھذا ذکر، ھذا یہ قرآن، ذکر من ثبت معی، میرے امت کے جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے، و ذکر من قبلی، من ثبت قبلی، مجھ سے پہلے جو گزر گئے ان کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اگر کوئی کتاب اس میں اللہ کے پارٹنروں کا تذکرہ ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو بتا دو۔ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر، یہ قرآن ذکر من ثبت معی، جو میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے امت کے لوگ یہ کہ رہ رہے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے اور ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ و ذکر من ثبت قبلی من الامم، سابقہ امتیں جو گزر گئے ان کا بھی تذکرہ ہے، اس میں تو کوئی اللہ کے لیے شریک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، توحید کے حق کو جانتے نہیں، توحید کو جانتے نہیں۔ فهم معرضون عن الحق، حق سے روگردانی کرتے ہیں۔ باقی مسئلہ رہ گیا وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے سوا لاکھ انبیاء بھیجا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پارٹنر ہے، سب نے یہ نعرہ لگایا الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا اے جی، غیر اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اس پر کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ میرے جو پاکیزہ ذوات، پاکیزہ جو ہستیاں ہیں، سوا لاکھ گزر چکے ہیں، وہ رجال کی شکل میں آ گئے، سب کو یہ وہی ایک ہی سبق ہے سب کا، انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما ارسلنا من قبلک رسولا، من زائدہ ہے الا نوحی الیہ، یہ حال بنے گا اللہ آپ کا بلا کرے، ارسلنا کی ضمیر فاعل نا ضمیر سے، الا نوحی الیہ، الا نوح کو وحی کر رہے ہیں، انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ان کا الامر کذالک، جب کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی، میری وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، میری عبادت کرو۔ اس کے باوجود پھر پچھ کے پچھ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب، پھر بھی کہتے ہیں اتخذ الرحمن عیسیٰ ولدا، اتخذ الرحمن عزیر ولدا، اتخذ اللہ الملائکۃ ولدا، سبحانہ من ان یکون لہ ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عیسیٰ اور حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت عزیر جن کو تم اولاد کرتے، بل ہم عباد مکرمون، یہ میرے قابل احترام بندے ہیں، یہ میرے اولاد نہیں ہے، یہ میرے قابل احترام بندے ہیں۔ بل ہم عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول، وہ کوئی گفتگو کر بھی نہیں سکتے آگے بڑھ کر کے، وہم بامرہ یعملون، خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لا یسبقون اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سے آگے نکل کر کے یہ وہ گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں، بالقول کوئی بات کر بھی نہیں سکتے، وہم یعملون بامر اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہ وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ مامور ہے، ان میں سے کوئی آمیر نہیں ہے، وہ مامور ہے، ان میں سے کوئی امیر نہیں ہے۔ یعلم ما ثبت بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے پیچھے تمام بے کسی ہر قسم کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔ ولا یشفعون لأحد، یہ کسی کے لیے نبی سفارش کر بھی نہیں سکتے، الا لمن ارتضی، الا لمن رضی اللہ، ہاں اللہ جس کے لیے راضی ہو جائے شفاعت کا کرو، عیسیٰ کے لیے کرو، موسیٰ کے لیے، محمد احمد رحیم داد کے لیے، جب تک کہ اللہ ان کو اجازت نہ دے انبیاء سفارش نہیں کر سکیں گے۔ ولا یشفعون لأحد، کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، الا لمن ارتضی، الا لمن رضی، الا لمن ارتضی شفاعتہ، جس کی شفاعت کو اللہ پسند کرے یا جس کے لیے۔ وہم مشفقون من خشیتہ، یہ انبیاء سارے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے۔ ومن یقل منہم، ان میں کون ہے کہ جو یہ کہہ دے انی الہ کائن من دون اللہ، اللہ کے علاوہ معبود، کس نے اس قسم کا اعلان کیا ہے؟ ومن یقل من الانبیاء، ومن یقل من ہؤلاء الانبیاء، ان انبیاء میں سے کس نے یہ کہا ہے انی الہ کائن من دون اللہ، میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ اگر یہ اس طریقے پر کوئی کہے گا فذلک نجزیہ جہنم، ہم اس کو بدلہ دے دیں گے جہنم کا، اور کہاں کسی نے نہیں، ذالک مبتدا بنے گا، نجزیہ جہنم اس کے لیے خبر فیافا جزائیہ۔ کون ہے ان میں سے جو یہ اعلان کر دے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، جہنم کا بدلہ اس کو دے دیں گے۔ یہ اس لیے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے، ہر مشرک کے لیے یہی سزا ہے، نجزی المشرکین جزاء کائنا کذالک، ہر مشرک کو اسی طریقے پر ہم بدلہ دیتے ہیں، یہ موجب کلیہ ہے۔ ہو گیا ملنگو؟
عموم قدرت کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ ہماری قدرت کو بھی دیکھو، پھر ہمارے ساتھ پارٹنر اور شریک تم بناتے ہو۔ ایجہلون ایغفلون، یہ غافل ہے۔ ولم یر الذین کفروا، کافر سوچتے نہیں ہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین دونوں کے دونوں بند تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے دونوں کو جوڑ دیا۔ ایک یہ ہے کہ بالکل آپس میں ٹچ تھے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اب آسمانوں کو الگ کر دیا، زمینوں کو الگ کر دیا، ہو گیا۔ ان السماوات والارض، یہ تبلیغی ترجمہ ہے۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، بالکل ملے ہوئے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ففتقناہما کمانا ففصلناہما وفرقنا بینہما، الگ الگ کر کے جدا جدا کر دیا۔ ایک دوسرا یہ کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ بڑے سخت تھے، ملے ہوئے تھے۔ آسمان یہ ہے کہ بارش نہیں برساتا تھا، زمین پودے بھی نہیں اگا دیتے تھے، آسمان کی بارشوں کو جاری کر دیا، زمین کی فصلوں کو جاری کر دیا، ہو گیا، کھول دیا، دونوں کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے، ہو گیا مولانا۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا ہوا کے ذریعے سے، اس میں فضا کے ذریعے سے۔ وجعلنا کل شیء من الماء، ہر زندہ چیز کو نطفہ سے بنا دیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، آئے گا سورہ نور میں آپ کے سامنے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر ایک نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع، دو ٹانگوں والے بھی نطفہ سے پیدا ہے، چار ٹانگوں والے بھی نطفہ سے پیدا ہے، پیٹ پر چلنے والے بھی نطفہ سے پیدا ہے، اور مرغی جو ہوا چھوڑ دیتی ہے وہ بھی اللہ کا بلغ اس کا ہوا ہے، اور وہ جا کر کے انڈے کے اندر جو وہ بھی نطفے جیسے گویا کے اجزاء ہوتے، انہی سے چوزہ پیدا ہوتا ہے الاخری، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ موجودہ ٹوب کے اندر بھی اسی طرح، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، مرد کے نطفے کو لے کر عورت کے نطفے کو لے کر کے ٹوب کے اندر دونوں کو ملاتے، مشینوں کو ہلاتی ہے، ہلا کر کے پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک، کان چہرہ سارا ٹھیک ہو گیا، مشین نے، ویسے وہ 9 مہینے میں بنتا تھا، مشین نے گھنٹوں میں اس کو بنا دیا، لیکن مشین والا اس میں روح نہیں ڈالتا، پھر اس کو کسی عورت کے رحم کو چیر کر کے اس میں ڈال دیتے، اس کو، اس میں روح آ جاتی ہے، سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ نسخہ انہوں نے کہتے ہیں ہم نے سیکھا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملا جلا جو نطفہ ہے، جب دونوں ایک کا یخرج من بین صلب، سمجھے، مرد کے صلب سے انجیکشن لگا کر کے صلب سے نکال دیتے ہیں، والترائب، عورت کے سینے میں، دونوں کو پھر آپس میں ملاتے ہیں، وقت لگے گا، سمجھ رہی میں ہے؟ جب یہ سلسلہ، جب یہ فتنے آ گئے، یہ سائنسی تحقیقات، تو میں حضرت اقدس کے پاس گیا، قربان جاؤں ہمارے بڑے مولانا، میں مجرم ہوں، میرے جرموں کے لیے آپ لوگ دعا کریں، اللہ کے بندے ہو، اللہ میرے جرم معاف کر دے، میں نے مفتی نظام الدین سے بھی استفادہ جس طرح کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہے، کہتے تھے کہ مولوی منظور مطالعہ کرو، میرے ہدایت کے مطابق مطالعہ کرو، ہر فضول قسم کی کتاب کو اٹھا کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو، میں ترتیب آپ کو بتا دوں گا، مولوی منظور کوئی دشواری ہو جائے، مولوی منظور مجھے بتا دو، سمجھے؟ بڑی محبت تھی، اس لیے کہ پتہ تھا کہ یہ غریب باپ کا بیٹا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ بڑے لوگ تھے، میں مجرم ہوں، بس لوگوں نے بہت کچھ مفتی نظام الدین سے اور حضرت شیخ الحدیث سے حاصل کیا، لیکن جس طرح ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے، اس لیے سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں کہ اس دریا سے جتنا حاصل کرنا چاہیے تھا، بزرگوں کے پاس، علماء کے، اساتذہ کے پاس، ان کی بڑی محنت ہوتی ہے، طویل محنت ان کی ہوتی ہے، اور بڑی مشقتیں ہوتی ہے، اور اللہ آپ کا طویل تجربہ ان کا ہوتا ہے، ان تجربات سے جو منٹوں میں ایک بات آپ کو بتا دیں گے، اس سے آدمی استفادہ حاصل نہ کرے۔ آج جتنے بھی مفسرین ہیں، سمجھے، ہیرا پھیری کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اصول وہی ہے جو مولانا حسین علی نے محنت کے، سب کو سبحان اللہ، کوئی بھی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انہی کو لے کر کے دیوبندیوں کے آپس میں جماعتیں بھی بن گئی ہے، لیکن جس انداز میں ایک بندے نے محنت کی، آج سب اسی کو، میں بھی اسی کا محتاج ہوں۔ حضرت اقدس مولانا منظور احمد نعمانی دامت برکاتہم العالی، وہ بھی یہی پڑھا رہا ہے، مولانا زرولی بھی گھومے گا پھرے گا حضرت، وہ بھی اسی پر آ رہا ہے، سمجھے؟ لوگوں کی جو محنتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم مرچ مسالہ لگا کر کے آدمی اپنا وہ سلسلہ بھی دکھاتا ہے، لیکن اصول وہی ہوتے، یہ ان حضرات کی محنت ہے،
سمجھے؟ ان محنتوں کو سمجھنے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے شاگردوں کو دیکھا تو اپنے داماد کو کہا کہ یہ کیسا استاد ہوگا، جاؤ اس سے قرآن پڑھو، سمجھے؟ مولانا حسین علی کے پاس انہوں نے اپنے داماد کو احمد رضا بجنوری کو بھیجا۔ بخاری کی شرح انوار الباری 22 جلدوں میں علامہ انور شاہ کشمیری کے افادات ہے، اس میں شاہ صاحب کے داماد نے اس کو ترتیب دی ہے، علامہ محمد رضا بجنوری، تو لاہور اشرفیہ سے چھپتی ہے، اس کی دوسری جلد میں آپ دیکھ لینا کہ میں کس طرح آ گیا، پاکستان آ گیا علامہ انور شاہ کشمیری نے۔ یہ حضرات ان کی محنت ہوتی، سمجھے؟ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان جادوگر تھا، مولوی صاحب سبق کا تو سمجھو جادوگر تھا، سمجھے؟ ہے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ آخری حدیث کا سفر میں مطالعہ کر رہا تھا، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بھی مطالعہ کی چیز ہے، یہ تو ہمارے بچوں کو یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، اس پر بار بار سن۔ فرمایا کہ کچھ بھی کرو، کچھ بھی تم کرو، لیکن مولوی منظور بغیر مطالعہ کے سبق پڑھانا میری عادت نہیں، مجھے کچھ بھی یاد ہو جائے، سمجھے؟ ایک دفعہ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بوڑھا ہو گیا میں، اس اتنے حافظے کا مالک، لیکن پھر بھی کوئی سبق بغیر مطالعہ کے نہیں پڑھاتا۔ یہ بڑے لوگ تھے مولوی صاحب۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، نطفے سے، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو نطفے سے بنا دیا، اور اس کا بیان میں نے عرض کیا کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ أَيَجْهَلُونَ، پھر بھی جہالت سے کام لیں گے، فَلَا يُؤْمِنُونَ بِي، مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ جِبَالًا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جِبَالًا رَوَاسِيَ، ثوابت جو کہ ثابت، أَن تَمِيدَ مَخَافَةَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ یہ زمین لے کر کے ان کو حرکت نہ کرے۔ مخافت ان تمید بہم، تمید مادہ یمید، اسی سے مائدہ ہے، دسترخوان کو بھی مائدہ اس لیے کہتے ہیں، اس پر بھی مختلف قسم کے کھانے آتے جاتے، فروٹ حرکت کرتے، لوگوں کے ہاتھ بھی حرکت کرتے، اس لیے مائدہ اس کو کہتے ہیں، سمجھے؟ مادہ یمیدو کا معنی ہوتا ہے۔ مرشد عابد جی، آج تو تیری آواز دبی ہوئی ہے، تو نے کھایا نہیں ہے سحری میں کچھ؟ کیا کھایا؟ تو کیا ہو گیا؟ اس پست آواز کو سن کر تمہیں کون شادی کرائے گا؟ نا لوگ کہیں گے کہ یہ اس کا آواز ہی نہیں نکلتی۔ ایسے جہوری الصوت، اونچی آواز، شاید کہ خود بخود آپ کو کوئی پسند کرے کہ مجھے حافظ صاحب پسند ہے، سمجھے؟ اللہم الق محبتہ فی قلب امرأۃ، آمین، سمجھے؟ ہو جائے نا، چلے گا مولوی صاحب۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس زمین کے اندر فجاجن، ہم نے یہ کہ راستے بنا دیے، سبلن راستے، فجاجن کھلے قسم کے راستے ہم نے بتا دیے، لعلہم یہتدون، لعلہم یہتدون الی قراہم الی منازلہم، ان راستوں کے ذریعے سے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمانوں کو ہم نے چھت بنا دیا، محفوظ قسم کا چھت جو گرے گا نہیں۔ وہم معرضون عن آیاتہا، آسمان کی نشانیوں سے پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے، اس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، دیگر چیزیں بہت سی اس میں ہیں۔ وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، ان کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا۔ کل فی فلک یسبحون، کل یسبحون فی فلک، ان میں سے ہر ایک اپنے برج کے اندر یہ کہ تیرتا رہتا ہے، یسبحون کا معنی تیرتے رہتے ہیں، کل یسبحون فی فلک، ان میں سے ہر ایک اب آپ یہ کر دو فی فلک، دیکھو کل کاف لام فی یا، کاف لام فا یا، فلکن، ادھر بھی پیچھے سے پڑھو کاف لام فا یا، یہاں پر ملاقات ہوتی ہے، کاف لام فا یا، پیچھے سے کاف لام فا یا، اڑے ایسا سمجھ نہیں ہے؟ کلٌ فی فلکن، اول سے پڑھو کلٌ فی فلکن، آخر سے پڑھو کلٌ فی فلکن، گھومتا ہے، اس لیے اسی میں سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ گھوم کر کے واپس اسی پہ کہاں نکلیں گے، یہ گول ہے، ڈمان ڈول ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا مولانا، کل فی فلک یسبحون،
یہ تیرتے رہتے ہیں۔ کل چونکہ معنوی طور پر جمع ہے، لفظی طور پر مفرد استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ قل کل یعمل، یعمل یہاں پر مفرد آیا، ہو گیا مولانا۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، باقی یہ کہتے ہیں کہ نتربص به ریب المنون، محمد کے لیے مصیبتوں کا انتظار کرتے، مصیبت اور موت آئے گی محمد پر تو فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر موت آ جائے تو سابقان بھی ابھی تو آ کر کے دنیا سے چلے گئے، نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کرتے کہ محمد رسول اللہ کو موت آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، تو کہ اس سے کیا ہو گیا؟ ما جعلنا لبشر کائن من قبلک، آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ما جعلنا الخلد، ہمیشہ کی الخلد فی الدنیا، دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا کسی بشر کے لیے ہم نے مقرر نہیں کیا ہے۔ افإن مت، اگر آپ کو موت آ جائے، فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان مت فإن مت افہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موجب کلیہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت الا نفس اللہ، ہاں نفس اللہ کی نفس کو موت نہیں آئے گی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي۔ حضرت اقدس امام احمد بن حنبل کا اس پر مستقل مناظرے ہے۔ لفظ نفس یہ بھی اللہ کی صفات میں سے، سمجھے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک ویحذرکم اللہ نفسہ۔ النصوص تحمل علی ظواہر، یہاں پر چلنے والے یہ حضرات ہیں، سمجھے، اور سلامتی انہی کے مذہب کے اندر ہے مول صاحب۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ساتھ آزمائیں گے، اور آزمائیں گے تم بطور آزمائش کے، تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ مبتلا کر کے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، دیکھیں آپ کو آزمائیں گے دنیا کے اندر، بھلائی برائی دونوں کے ساتھ بطور آزمائش کے لوگوں کے، یہ تو ہو گیا۔ اور انہی آزمائشوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا نے تمہیں آزمایا ہے، گمراہ کر دیا کہ محمد کو تم برا کہتے ہو۔ اذا رآک الذین کفروا، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو لا یتخذونک الا ہزوا، آپ کو تو مذاق ہی بناتے، ہزوا مفعول ثانی ہے۔ اور یقولون، یہ کہتے اھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارے معبودوں کو برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اچھا، تمہارے معبودوں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرے اور تم اللہ کی توہین کرو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور یہ لوگ تو قرآن پاک سے، ذکر الرحمن قرآن ہے، یہ قرآن کا انکار کرتے، یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کے معبودوں کا انکار کروں تو بہت کچھ ہو گیا۔ اڑے کچھ پہلا پڑھا، اور آپ نے پڑھا مختصر المعانی کے اندر، یہ ھذا تحقیر کے لیے، یہ ھذا تحقیر، اھذا الذی، اھذا الذی، یہ اس کو دیتے گورا، اس کو دیکھو، سمجھے، یہ ہمارے معبودوں کو، یہ ہے کون، سمجھے، جیسے کہ ہم لوگ کہیں جائیں تو یہ جیکم آباد والے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، یہ لوگ جہیں سے کہیں ملا گزر جائے تو یہ ان کی اصطلاح، ہلڑے ڈسبو ڈسبو، اڑے اوتی ملو اچے تو ملو 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 ملڑو 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 اچے تو ملڑو ملڑو، سمجھے، ان لوگوں نے یہی بنایا ہمارے لیے، ملڑو، کیا کہتے ہیں، ملڑو، سمجھے۔ سندھی لوگ وہ ذہین تھے کہ خدا کی پناہ، عربوں کے بھی استاد، سمجھے، لیکن یہ کہ ان غریبوں کو بس ان کو غلط راستے پہ چڑھایا گیا۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جلد بازی میں ایسے جلد کرتا ہے، جلد بازی تو لگتا ہے یہ کہ گویا کہ اللہ آپ کا جلد بازی سے پیدا ہوا۔ خلق الانسان، لہذا انسان کو اللہ آپ کا بھلا اس لیے عذاب کو جلدی میں مانگتا، خلق الانسان من عجل، جلد بازی سے پیدا ہوا ہے۔ سوریکم آیاتی، میں عذاب تمہیں دکھا دوں گا، تم عذاب بھی جلدی میں مانگتے ہو نا، تو جلد بازی گویا کہ تمہاری طبیعت ہے۔ سوریکم آیاتی، میں عذاب تمہیں دکھاؤں گا، عذاب تمہیں دکھاؤں گا۔ ان کان الامر کذالک، جب یقین حقیقت یہ، فلا تستعجلونی، میرے سامنے جلد بازی نہ کرو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ عذاب کب آئے گا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ عذاب کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کہ عذاب، فاتونا بعذاب، عذاب لے کر کے آ جاؤ، سمجھے۔
فرماتے کہ کاش کی عذاب کی سنگینیوں کا تمہیں پتہ ہوتا، عذاب کی اصل تکلیفوں اور ذلتوں کا پتہ ہوتا تو تم نہ مانگتے اس طرح۔ لو یعلم الذین کفروا بفرض المحال، اگر کافروں کو معلوم ہو جائے، حین لا یکفون عن وجوہہم نار جہنم، جب اپنے چہروں سے بھی ہٹا نہیں سکیں گے جہنم کی آگ کو، ولا عن ظہورہم، نہ اپنے پیٹھ سے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد ہوگی۔ اگر ان کو ان سنگینیوں کا علم ہو جائے تو لمستعجلوا العذاب، تو عذاب جلدی میں نہ مانگتے۔ ان چیزوں، یہ لو کا جواب محذوف ہے۔ لو یعلم الذین کفروا، کافروں کو حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، نہ اپنے پیٹ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کچھ بھی نہیں تو لمستعجلوا العذاب بل تأتیہم بغتۃ، قیامت آئے گی ان کے پاس اچانک آئے گی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے فتبہتہم، اور ان کے ہوش اڑا دے گا، ہوش اڑا دے گی ان کو مبہوت کر دے گی۔ فلا یستطیعون رد الساعۃ، قیامت کو واپس کر بھی نہیں سکیں گے۔ ولا هم ینظرون عنہا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، آ گئی تو آ گئی تو چھا گئی تو چھا گئی، سمجھے؟ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب مزہ، باقی میرے پیارے تسلی رکھو، یہ کریں گے مذاق، گالیاں بھی دیں گے مذاق۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ كَائِنِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی مذاق بنایا گیا، یہ نائب فاعل بنے گا استہزئ کا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو جنہوں نے ان پر مذاق کیا ان کو گھیرے میں لیا، مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، فرماتے کہ وہ چیز جس کے وہ مذاق کرتے تھے، یعنی وہ عذاب ان پر آ گیا۔ فحاق بالذین سخروا منہم، ان لوگوں نے جو نبیوں پر مذاق کیا ان کو گھیرے میں لیا، ما کانوا یستہزئون بہ، اس بدمعاشی نے کہ اللہ کا بھلا وہ چیز، یعنی جزاء ما کانوا یستہزئون بہ، ان کے اللہ کا بھلا استہزاء والے اعمال کی جزا نے آ کر کے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اب بتا رہے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کی عموم قدرت کو بیان کر، رات اور دن کو تمہیں اللہ آپ کا بھلا کرے حفاظت کرنے والا۔ رات کو اگر کوئی آ جائے اللہ کا عذاب کون روکے گا؟ دن کو آ جائے تو کون روکے گا؟ کوئی روک نہیں سکتا۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ من مبتدا بنے گا، یکلؤکم حفاظت کرتا ہے تمہارے رات اور دن کو، من الرحمن، من عذاب الرحمن، اللہ کے عذاب سے کون تمہیں بچاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، چاہے اس کی مرضی ہے رات کو بیاتن عذاب لائے یا دن کو قیلولہ کرتے ہوئے اللہ آپ کا بھلا کرے عذاب آ جائے۔ بل ہم مورزون عن ذکر ربہم، بل ہم مورزون عن قرآن اللہ، عن کتاب اللہ، ذکر سے قرآن مراد ہے، قرآن سے ہی ہمیں شروع گردانی کریں گے۔ ام لہم آلیۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے پاس ایسے معبود ہے تمنعہم من دوننا، جو ان کی حفاظت کرے، ان کو روکے، من دوننا، ہم سے پہلے، ہمارے عذاب سے ان کو بچا دے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، کیا معبود ہوں گے ان کے جو اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، ولا ہم یصحبون منا، نہ یہ ہے کہ ہم سے ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کی کوئی پناہ ان کو مل جائے، ایسے ہوگا بھی نہیں۔ ولا ہم منا یصحبون، کوئی نصرت اور اعانت ہو جائے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسا نہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم، ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا دنیا میں ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم عمرہم، یہاں تک کہ ان کی عمریں طویل ہو گئی، تو پھر یہ کہ اب یہ بدماشی کرنے لگے۔ ایغفلون ایجہلون، غافل ہے، فلا یرون، دیکھتے نہیں ہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین پہ آ رہے ہیں گھٹاتے ہوئے اطراف سے، یعنی کافروں کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے دارالکفر کو دارالاسلام بناتے جا رہے ہیں، اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افہم الغالبون ام نحن، یہ غالب ہے یا میں خدا غالب ہوں؟ کون ہم میں سے غالب؟ ارے غالب ہم ہے۔ اس لیے میرے بھائی جان یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ اس میں 13ویں پارے میں بھی یہ آیت گزر گئی تھی اسی مضمون کا، اور یہاں پر بھی ہے کہ اللہ ہی غالب ہے، زمین کو آہستہ آہستہ کر کے کافروں کے قدموں سے یہ سارے جہاں اسلامی اللہ آپ کا بھلا کرے کہ لوگ اسلامی حکومتیں تو نہ کہہ دو، مسلمان جہاں بھی رہے یہ سارے کفر کے پاس تھا، سمجھے؟ اللہ نے ہمیں دے دیا، انشاءاللہ امریکہ بھی آئے گا اور روس بھی آئے گا، سارے کے سارے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا۔ اب روس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ کہ کیسے ماشاءاللہ خدمت ہو رہی ہے۔ فرانس کے اندر آپ نے دیکھا کہ فرانس کے بادشاہ نے کئی دفعہ دیا، اس نے کہا میں حیران ہوں یہ مذہب کیسے بڑھ رہا ہے اسلام، اگر یہ رفتار رہا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی ایک دن کلمہ پڑھوں گا۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے لیے پریشانیاں بھی ہیں لیکن ان کے لیے پریشان نہیں ہے۔ امریکہ سال میں دیہاتوں میں سروے کراتا ہے کہ حافظ قرآن کتنے، سمجھے؟ اس لیے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ اللہ آپ کا برکہ 60 لاکھ ہے،
پھر 80-90 لاکھ پہ آ گئے، 1 کروڑ 10 پہ آ گئے، سمجھ شریف میں آ گئے۔ اس وقت کی رپورٹ، میں تو چونکہ امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آج کل امریکی رپورٹ یہ ہے کہ 1 کروڑ 80 لاکھ تک تقریباً حافظ پہنچے ہوئے، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ ہمیں پیسہ ملتا ہے امریکہ سے تو میں خود تفتیش کرتا ہوں، آئے سمجھ، ہم تو ہے امریکہ کے پٹھو ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کتے کے بچے سے کہ تو حافظوں کی سروے کیوں کرتا ہے، کہ مسلمان کی کتاب کے حافظ کتنے، تو دنیا میں یہ چراغ لے کر کے ڈھونڈتا رہا کہ تیرے انجیل کے حافظ کتنے، ایک بھی نہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا درد ہے، اور ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں مولوی ہمارا کیا بگاڑے گا، مولوی نے تمہارا اتنا بگاڑا ہے کہ تمہارے ابا کی نیندیں بھی مولوی نے حرام کی ہے، سمجھے، بگاڑا۔ اور اللہ تعالیٰ طالبان کو اور مزید اللہ ان کو ہمت دے دے، سمجھ شریف میں ہے کہ قل انما انذرکم بالوحی، جس عذاب کی جلدی آپ کرتے ہیں وہ میری طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ آپ کے عذاب قل انما انذرکم بالوحی، میں وحی کے ذریعے سے تمہیں ڈرا دیتا ہوں، وہ وحی کے ذریعے سے وحی عذاب کا ذکر اسی میں ہوتا ہے۔ ولا یسمع صم الدعاء، بہرا یہ کہ تیری پکار کو سنے گا بھی نہیں، سمجھے، یعنی اس سماع سے سماعت قبول مراد ہے۔ ولا یسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرا، یہ اذا ظرفیہ ماضی ہے، اذا ما ينذرون جب ان کو ڈرایا جاتا بالوحی، وحی سے۔ ولا ان مستهم نفحة من عذاب ربک، اگر تھوڑا سا عذاب بھی تیرے پروردگار کا ان کو چھو لے، لا یقولن، تو پھر کہتے ہیں یا ویلنا انا كنا ظالمین۔ باقی بدماشوں کو کہہ دو کہ کر لو بدماشی، تمہارے یہ کیا مال کو ہم تولیں گے۔ ونضع الموازین القسط، اور یہ کہ ترازوں کو، انصاف والے ترازوں کو، موازین جمع ہے اور القسط اس کے لیے صفت ہے، زوات القسط، یہاں پر زوات نکالیں گے۔ دوسرا یہ کہ زوات نہ نکالو، یہ مفرد ہے، مبالغتاً یہ کہ مصدر کا حمل ہو رہا ہے الموازین پر۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامت، قیامت کے لیے اجل حساب یوم القیامت، فلا تظلمون نفس شیئا، کسی نفس پر کوئی یہ کہ ظلم نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس کے اعمال میں۔ یہ نفس النائب فاعل بن گیا تو ظلم تو 2 مفعول تو نہیں چاہتا، تو شیئا یہ مفعول مطلق بنے۔ وَإِن كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، عمل کو کانا کی ضمیر عمل کی طرف، وَإِن كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے مقدار، مثقال مقدار کے معنی میں ہوگا، پیچھے سے ترجمہ کرو، رائی کے دانے کے مقدار بھی اگر عمل ہوگا، اتینا بہا، اس رائی کو بھی لے کر کے آئیں گے، اس حبہ کو بھی لے کر کے آئیں گے، اتینا بتلک الحبۃ، اس حبے کو، اس رائی کے دانے کو بھی لے کر کے آئیں گے۔ وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہے درحال کے حساب لینے کے لیے۔ کفا بنا، یہ بنا فاعل ہے کفا کا، سمجھے، وکفا بنا حاسبین، ہو گیا مولانا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو، یہ اب جو پہلے بتایا تھا نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے رجال، تو اسی کی تفصیل ہے، انہی رجال میں سے، انہی انبیاء میں سے موسیٰ اور ہارون ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور فیصلے والی چیز ہم نے ان کو دے دی، اللہ کا بھلا۔ یہ فرقان میں 4-5 احتمالات الف لام میں بتا چکا۔ وَضِيَاءً، اور روشن کتاب ان کو دے دی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الذین یخشون ربهم حال کونہم غائبین، غائب ہو کر کے بن دیکھے۔ وہم مشفقون من الساعة، اور قیامت سے بھی یہ ڈرتے ہیں۔ وہذا، یہ قرآن ذکر مبارک، یہ نصیحت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ انزلنا، اس کو ہم نے اتار دیا۔ ھذا ذکر مبارک، صفت انزلنا بھی صفت۔ افانتم له منکرون، الا تؤمنون بھی، تم لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ فانتم له منکرون، تم اس کا یہ کہ انکار کرتے ہو، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد اب مشاہیر انبیاء، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا۔ تھوڑا سا جا کر کے ریسٹ کرو، پھر آ جاؤ۔